بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حوصلہ افزائی کی اہمیت، یہ ایک مضمون ہے، مفتی ڈاکٹر محمد اسلم تحسینی صاحب نے لکھا ہے۔ بہت اچھا آرٹیکل ہے، مضمون انہوں نے حوصلہ افزائی پہ لکھا ہے۔ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جس بھائی کو چاہیے وہ اس نمبر سے ہم سے رابطہ کرے اور اس آرٹیکل کو پڑھے۔ حوصلہ افزائی کرنی بہت اہم ہے۔ کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، ہم جب اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ اپنے کام میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جب ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ کام مزید بڑھتا ہے۔ اگر استاد اپنے شاگرد کے کام کی حوصلہ افزائی کرے تو وہ شاگرد آگے بہت بڑھ جاتا ہے۔ پیر مرید کی حوصلہ افزائی کرے تو مرید آگے بڑھ جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تو بچے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ حوصلہ افزائی ہمیں قرآن سے ملتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی بھائی اچھا کام کرے، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ اہل سنت کے علماء بد مذہبوں کو جواب دیتے ہیں، جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہیں، اس وقت بہت زیادہ اہمیت یہ اختیار کر جاتی ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اخلاقی اور مالی تعاون میں آگے بڑھیں۔ یہ بہت اہم ہے، وہ کام آگے بہت بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کے نہیں فرماتے اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، تم سے، وعاملوا الصالحات، وہ ایمان والے جو اچھے عمل کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور اللہ خلیفہ بنائے گا تمہیں زمین کا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ تمہیں قرار دے گا، جمع دے گا زمین پر، اور اس دین سے راضی ہوگا جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اور تمہارے اس خوف کو اللہ کریم بدل دے گا امن سے۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں تو اللہ نے حوصلہ دیا ہے کہ پریشان نہیں ہونا۔ شروع زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ کفار اس طرح تکلیفیں دے رہے ہیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پریشان نہیں ہونا۔ حوصلہ دیا کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنانا ہے، تمہیں ملک دینا ہے، تمہیں سلطنت دینی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حوصلہ افزائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کچھ بھلے کام کرے مومنوں میں سے، فلا کفران لسعیہ، ان کی کوشش کی ناقدری مت کریں۔ جو صحیح کریں، نیک کام کریں، ان کی ناقدری نہ کریں، ان کی قدر کریں۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ تو ناقدری کرنا، حوصلہ شکنی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرنا، اپنے ساتھ رہنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا کہ مزید وہ آگے بڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی، صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے آ کے بتایا کہ آپ کے دوست، آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور وہاں سے واپس بھی آیا، میں نے معراج کی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا، میں تو اس سے بڑی باتیں مانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے وحی آتی ہے۔ تو کفار جو سوچ کر گئے تھے کہ ہم ایسی بات ان کو بتائیں گے وہ انکار کر دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا حوصلہ افزائی فرمائی؟ فرمایا یہ صدیق ہے، ابوبکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں، زندہ ہیں تب بھی حق پر ہیں، اور فوت بھی ہو جائیں تب بھی حق پر ہیں۔ تو فرمایا پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لے کے کعبۃ اللہ میں پہنچے، وہاں عبادت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ فاروق ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً اخلاق کے اعتبار سے عثمان میرے صحابہ میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا دار تھے۔ آپ علیہ السلام بھی حیا دار تھے، دوسرے بھی تھے، لیکن عثمان میں بہت زیادہ حیا تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علی مجھ سے، میں اس سے ہوں، انہ منی وانا منہ۔ جب جبرائیل نے آ کے بتایا یا رسول اللہ یہ تو کفار کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ بڑے صحابہ پوچھتے تھے کہ اس بچے کو کیوں بٹھایا ہے؟
فرمائے فلاں صورت کی تفسیر بتاؤ، انہوں نے تفسیر بتائی۔ پھر ابن عباس سے پوچھا تم تفسیر بتاؤ، بخاری میں حدیث ہے 4538، تو ابن عباس نے تفسیر بتائی تو عمر فاروق نے فرمایا کہ میں اس کی تفسیر کو بہتر مانتا ہوں۔ حوصلہ افزائی فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو بچوں کی حوصلہ افزائی، دوستوں کی حوصلہ افزائی، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے علماء کی حوصلہ افزائی بہت اہم ہے۔ اس سے کام میں نکھار آتا ہے۔ جب آپ کسی بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتا ہے، جو اس نے کام کیا ہوتا ہے، جو اس کا اخلاق، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑوں کا بڑا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اس کے اخلاق میں مزید نکھار آتا ہے۔ آپ اپنے نیچے والوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسکرا کے ملنا، خندہ پشانی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی سے متعلق ڈاکٹر محمد اسلم صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تھامس آلوا ایڈیسن کا، جنہوں نے بلب ایجاد کیا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے ان کی سوانح کہ بالکل کن ذہن تھے۔ ان کو اسکول والوں نے نکال دیا، ماں کو خط بھیجا کہ یہ بچہ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ کن ذہن ہے۔ جب یہ بچہ ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے کہا کہ تمہارے ہاں خط آیا کہ بچہ بہت ذہین ہے، اس کو گھر میں پڑھاؤ، ہمارے پاس اتنا ذہین استاد نہیں ہمارے پاس۔ تو بڑا خوش ہوا اور وہ اتنا پڑھا، اتنی محنت کی، اس کو اتنا حوصلہ افزائی ملی اسے، وہ ایسا بڑا سائنسدان بڑھا کہ یہ جو بلب ہیں، یہ جو لائٹیں ہیں، اس نے ایجاد کی۔ تو ماں باپ کی حوصلہ افزائی جو بچے کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، دوستوں کی حوصلہ افزائی دوسرے کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اپنے ارد گرد جو بھی اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو بھی جھوٹوں کو بے نقاب کرے اس کی آپ حوصلہ افزائی کریں۔ اب میرا جب چینل ڈیلیٹ ہوا بہت کم لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے افسوس ہے اس چیز کا، حالانکہ کرنی چاہیے تھی۔ ایک بھائی نے امریکہ سے مجھے کہا کہ جب میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی کہ جناب آپ نے مرزا کے 160 جھوٹ پکڑے ہیں، تو اس کو انہوں نے تقسیم دے دوں کہ انہوں نے کہا جناب 30,000 میں آپ کو بھیجتا ہوں اور مزید آپ کو اور پیسے بھیجتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایکسٹرنل ڈیوائس لے لیں، اس میں سارا ڈیٹا اپنا رکھیں تاکہ آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو۔ اس نے مجھے 47,000 بھیجے۔ مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا امام اتنا وہ پیسے نہیں رکھتا کہ جناب وہ ساری چیزیں، یہ تو اس کی کوشش ہوتی ہے آپ تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں، ایسے جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے حوصلہ افزائی کریں۔ یہ جو خاص طور پر سوشل میڈیا پہ علماء کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، ایک ویڈیو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے، اس لیے اپنے ارد گرد جو اچھا کام کریں ان کو حوصلہ افزائی کریں، اپنے بچوں کو حوصلہ افزائی کریں، اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور خاص طور پر علماء کی حوصلہ افزائی کریں جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم ادھر ادھر پیسے لگاتے ہیں وہ علماء پر لگائیں تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو، ان شریروں سے، ان بھیڑیوں سے ہمارے بچوں کا ایمان بچ سکے۔ تو یہ مضمون بہت اچھا لگا مجھے، میں نے آج جمعے میں بھی اس کو پڑھ کے سنایا تھا، دوستوں کو بتایا، بڑے دوست خوش ہوئے، اور یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حوصلہ افزائی کو کنٹینیو رکھیں۔ جہاں بھی آپ کو اچھا کام ملے آپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کمنٹس کرنے چاہیے، شیئر لائک ضرور کرنا چاہیے ایسی ویڈیوز کو، ایسے دوستوں کو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ ہاں جناب آپ کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، فلاں اتنے لوگ جو بد مذہب ہو گئے تھے، ان کے چنگل میں آ گئے تھے، وہ نکلے، اور میں خود ان کے چنگل میں آیا تھا، میں نکلا، کچھ دوست بتاتے بھی ہیں۔ تو حوصلہ افزائی بہت اہم چیز ہے، آپ کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی اگلے کا دل بہت بڑا کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔